لیکن جو عقیدہ توحید اگر یہ کسی نے بول دیا کہ فلاں بزرگ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا دیکھیے، وہ ہے جیسے کہ حضرت انہوں نے روح کھینچ لیا یا انہوں نے وہ کر سب، تو ٹھیک ہے، جھوٹی بات ہے. حضرت فلانا نے یہ کیا بولتے ہیں، رات بھر جگ کے بات کرتے تھے، آنکھ میں سمر، سب غلط بات ہے. لیکن صرف اتنا کہ کسی بندے کا وضو باقی رہ گیا عشاء سے فجر تک، اس میں نے کیا برائی کتنے ہے؟ سالوں تک کے باقی رہا یہ بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ، ہم نے ایک بات بار بار کہی ہے کہ کرامت خلاف کبھی بھی شریعت کے مخالف کوئی کام کر کے نہیں خلاف ہو عقل سکتی تو ہے. خلاف عقل تو آپ نہیں خلاف عقل کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم خلاف شریعت کی بات پیدا کریں. کرامت ہوگی خلاف عقل نا، معمول کے خلاف ہی ہوگا تبھی تو اس کو کرامت کہا جائے گا. خلاف عقل کا مسئلہ نہیں ہے، خلاف شرع کا مسئلہ ہے. آپ بتائیں شریعت ہماری کیا کہتی ہے؟ کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ پوری پوری رات جاگو، عشاء جی کی بھائی، نماز سے، شریعت عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھو؟ کیا شریعت یہ کہتی ہے؟ یہ پسندیدہ چیز ہے شریعت کے اندر کہ انسان سوئے نہ پوری رات؟ میرے بھائی تو مطلب یہ ہو تو سکتا ہے نا کہ خلاف ارے بھائی شریعت میں کیا تو کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، خلاف عقل ہے یہ ہم کہیں نہیں رہے کہ خلاف عقل ہے. ہمارا اعتراض خلاف عقل ہونے پر نہیں ہے. کرامت جب بھی ہوگی جو ان یوزول ہوگا اسی کو کرامت کہا جائے گا نا. جو چیز عقل کے دائرے میں آ جائے وہ کرامت ہوگی نہیں، جو عقل کے دائرے سے باہر ہوگی وہی چیز کرامت ہے. ہمارا اعتراض خلاف عقل ہونے پر ہے ہی نہیں. پہلے دیکھیے، ہم پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں کہی جائیں سند کے ساتھ ثابت ہو. اگر کسی بزرگ کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتنے سالوں تک کے انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو پہلے تو آپ ثبوت دیں، سند دیں، بتائیں کہ آپ کہاں پر ہیں. ایسے ہوا میں بات مت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ شریعت کے موافق ہے؟ یہ کام شریعت میں مستحب ہے، مسنون ہے، پسندیدہ ہے کہ 40 سال 50 سال تک کے انسان عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے؟ یہ شریعت میں اچھی چیز ہے؟ بھائی میں نے بس اتنا، میں پہلے بول دوں، میں شریعہ کرامت کو نہیں مانتا. میں بس اتنا بول رہا ہوں کہ ایک انسان میری رات بھر سوال جگ کا کے جواب دے میرے بھائی. میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں وہ پہلے جواب دیں آپ. جو جی آپ نے میں اپنے ایک اعتراض کیا ہے نا اس کو کلیئر کر لیں آپ. کیا شریعت بھائی میں یہ پسندیدہ ہے کہ انسان 20 30 40 سالوں تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے؟ یہ پسندیدہ ہے شریعت کے اندر؟ دیکھیے، رات بھر جگ کے عبادت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو نیند نہیں آئی رات بھر، کرامت کے طور پر نیند ہی نہیں آئی اس کو، 40 سال تک کے؟ ایک رات میں کیا برائی ہے؟ ایک رات پر کس نے اعتراض کیا ہے؟ پھر 10 رات ایک رات پر کسی نے اعتراض کیا کہ ایک رات کسی نے رات بھر جاگ کی عبادت کر لی؟ اور عشاء کے ایک وضو رات کا فجر پڑھ لی. واقعہ بیان ہوا سرفراز ہے. بھائی، ایک ایک سرفراز رات کا بھائی، واقعہ، ایک رات کا بیان ہوا ہے کہ ایک رات میں ایسا کیا تھا. نہیں، بھائی اللہ کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے میں اب آپ کو سنا، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو 3 صحابی ازواج مطہرات کے پاس آئے، ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا کہ میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اور سوؤں گا نہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی تو اللہ کے رسول غصہ ہوئے، اور اتنا غصہ ہوئے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، گویا کہ کسی نے اللہ کے نبی کے چہرے پر انار نچوڑ دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ میں ایسی ایسی باتیں سن رہا ہوں لوگوں سے، بعض لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. پھر فرمایا کہ میں ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے بڑا متقی میں ہوں. ولیکن اصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. سنت اللہ کے نبی کی کیا ہے کہ انسان رات کا کچھ حصہ سوئے اور نماز پڑھے. تو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں پوری پوری رات نماز پڑھوں گا، رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول اس سے ناراض ہو گئے. تو جس چیز سے رسول اللہ ناراض ہو جائے وہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ جو چیز خلاف شرع ہے، جو چیز شریعت میں مستحبی نہیں ہے، جو چیز شریعت میں پسندیدہ ہی نہیں ہے، وہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سرے سے اچھا کرامت ہی نہیں سرفراز ہے. بھائی، اچھا جو ہاں جی یہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں ایک رات والی بات جو کہہ رہے ہیں نا، کہ اچھا چلو ایک رات ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو ایک رات کرامت ہے ہی نہیں بھائی. خرق عادت جب ہوگی کوئی چیز تبھی کرامت ہوگی نا. ایک رات تو میرا بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، ہو سکتا ہے سرفراز بھائی کا بھی ہو سکتا ہے نہ ٹوٹے، ہو سکتا ہے آپ کا بھی نہ ٹوٹے. اگر پیٹ بہت فٹ فاٹ ہے کسی کا، ممکن ہے یہ امکان سے خارج نہیں ہے، ممکن ہے، عقل کے اندر آ سکتا ہے. خرق عادت نہیں ہے ایک رات، کسی 2 رات یا 3 رات ایسا ہونا ممکن ہے. اصل مسئلہ جو ہے 40 سال تک یہ خرق عادت ہے اور اعتراض اس پہ ہے. تو خرق عادت لائیے تب مسئلہ ہوگا. تو سرفراز بھائی کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی 40 سال جو آپ بتا رہے ہیں، یا سال بھر یا 6 مہینہ، کہ آدمی رات میں سوئے نہیں تو وہ خلاف شریعت ہو گیا. باقی ایک رات کا مسئلہ یہ تو بھائی ایک رات تو خلاف کرامت ہی شریعت بھی نہیں ہے نا، ایک رات تو خلاف شریعت بھی نہیں ہے، نہ خرق عادت ہے نہ جی خلاف شریعت ہے. بھائی کسی رات آپ نے ایک رات پوری عبادت کر لی، بھائی خاص طور پہ جو مخصوص اوقات ہیں، رمضان کا موقع ہے، لیلۃ القدر ہے، آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے گئے، پوری رات عبادت کرتے رہے آپ، نہ یہ خرق عادت ہے
نہ یہی خلاف شریعت ہے. اس تو کسی ایک رات پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں کسی نے کیا ہے نا. اعتراض تو 40 سال پر ہے کہ 40 سال تک کرتے رہے. اچھا میں یہ اچھا جو صوفیہ ہیں نا آپ کے یہاں، ان کے یہاں آپ ایک مزاج یہ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں کہ گویا کی رات میں سونا یہ کوئی عیب کی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں سویا تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا اس نے تو یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا ہے. وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حلال کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کا فائدہ اٹھا کر کے ان حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. اور یہ صرف سونے کا معاملہ نہیں ہے، آپ دیکھیں گے ہر لذت والی چیز کو جو شریعت نے حلال کی ہے نا، صوفیہ بلا وجہ اس کو مشقت میں ڈال کر کے اور اس سے دور رہنے کو تقویٰ دکھاتے ہیں. سونا ہے، بیوی سے شادی کرنا، جیسے اسی حدیث کے اندر آئے گی ایک صحابی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو نکاح کرتا ہوں، میری سنت ہے نکاح کرنا، جو میری راستے پر چھوڑ دے مجھ میں سے نہیں ہے. اچھا آپ صوفیہ کی کتابوں میں اٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں بھئی ایک مرتبہ کی ہم بستری اگر آدمی کر لے تو 40 دن تک کہ اس کا دل سخت رہتا ہے. اس کو بھی خلاف شریعت انہوں نے بتا دیا. یہ بھی مستحب قرار دے دیا کہ بھائی بیوی کے سے بھی قریب مت جاؤ. بلکہ میں وہ بعض واقعات میں نے پڑھے صوفیہ کی کتابوں میں کہ فلاں پیر صاحب جو تھے انہوں نے سنت کی وجہ سے نکاح تو کر لیا لیکن 40 سال تک اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے بیوی عبادت کرتی رہی پوری زندگی اور دوسرے کونے میں بیٹھ کر کے پیر صاحب عبادت کرتے رہے. میں بولوں ایک بات، تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حلال کی ہیں، کھانا پینا سونا، اللہ نے فرمایا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان پاکیزہ چیزوں کو، زینتوں کو حرام کرتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے بندوں کے لیے. سونا کھانا پینا یہ سب اچھی چیزیں. لیکن آپ صوفیہ کیا دیکھیں گے کھانے کے بارے میں ان کے آپ دیکھیں گے بولیں گے کہ جو اتنا ایک گوشت کھا لے تو 40 دن تک کہ اس کا دل سخت رہتا ہے. اس طرح کی آپ کو چیزیں ملیں گی. ہاں کپڑے جان بوجھ کر کے وہ جو ہے نا اون والے صوفی جو کہا جاتا تھا کہ جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو تکلیف دینے کے لیے اون کے کپڑے پہنے تاکہ جسم کو اذیت ہو. یہ سب ہمارے دین کے راستے نہیں ہے. یہ ہمارا دین ہم کو یہ سب چیزیں نہیں سکھاتا ہے. جی بولے. یہ ایک ٹانگ پہ قرآن ختم کرنا، ایک ٹانگ پہ آدھا قرآن ختم کر لیا اور دوسرے ٹانگ پہ آدھا قرآن ختم کر لیا. اب ایک ٹانگ پہ نماز کون سی پڑھی جائے گی بھائی؟ اچھا جب ایک ٹانگ کا ذکر آتا ہے تو اس میں فضائل کا پہلو آ گیا اور جو پورا قاریت آ گئی ہے، تمام باتیں. تو ایک ٹانگ پہ یا دوسرے ٹانگ پہ قرآن ختم ہو رہا ہے. الٹا لٹک کے تسبیح بھی پڑھنا ہے کہ کوئی صاحب تھے جو اپنے آپ کو الٹا لٹکائے ہوئے تھے اور اس میں پھر تسبیح پڑھ رہے تھے مشقت میں ڈال کر کے. وہ کچھ کوئی بات کہنا چاہ رہے چاہتا ہوں. جی شیخ کفایت جی، میں حسن تبھی آئے گا جب آپ فطرت کے خلاف نہ جائیں. آپ صحیح نیند اپنی نیند پوری کریں وقت پہ. وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی نشیط ہو جاتا ہے. آپ ایک ہی وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں فجر کے لیے، صبح جیسی اتنی بابرکت نماز کے لیے آپ وضو ہی نہیں کر رہے ہیں تو نشاط کہاں آئے گا عبادت میں؟ کون سا مزہ رہے گا آپ کی عبادت میں؟ تو جب آدمی فطرت کے خلاف جاتا ہے تو اس کا جو ذوق ہے وہ مارا جاتا ہے، اس کے کام کے اندر جو نشاط ہے وہ مارا جاتا ہے، اس کی عبادتوں کا حسن مارا جاتا ہے. تو اگر ایک بندہ ایک ہی وضو کر کے بیٹھا ہوا ہے، فجر کی نماز کس ڈھنگ سے پڑھے گا بھائی؟ کس اہتمام سے پڑھے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے جو سونے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح سے وضو کا جو تعلیم ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ کی عبادت میں حسن آئے، آپ تر و تازہ ہوں، آپ غسل کریں. جمعہ کی دن بڑی اہم عبادت ہے تو کہا گیا کہ بھئی غسل کر کے جمعہ کی دن آپ جائیں. اب کوئی کہے کہ نہیں ایک ہی غسل سے میں پورے مہینے کی نماز پڑھتا ہوں، تو یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ ایسے ہی وضو، اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے، ابن حبان کی صحیح حدیث ہے کہ اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں کہتا کہ ہر نماز کے لیے وضو کے ساتھ مسواک بھی کریں. تو مسواک کا حکم نہیں دیا لیکن ترغیب ملتی وضو کی نا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، یہ اچھی بات ہے. تو یہ کون سی کرامت ہے جہاں عبادتوں کا حسن مارا جا رہا ہے، جہاں ایک آدمی کو عبادت میں جس سے تقویت ملتی ہے اس چیز کو چھینا جا رہا ہے؟ تو یہ کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی محمود چیز نہیں ہے، تو مذموم چیز ہے، بری چیز ہے یہ جس کو کرامت کے نام پہ ڈھو رہے ہیں لوگ. اب میں کچھ بول سکتا ہوں؟ اچھا شیخ بیویوں کا بھی تو حق ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ کیا کرامت ہے کہ بھائی بندہ پوری رات نماز پڑھنے بھی لگا ہے اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا رہا. بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا اثر نماز میں بھی پڑتا ہے.
وہ حدیث ہے نا جمعرات جی کے دن جو جمعہ ہم بستری کرتا ہے دوسرے دن غسل کرتا ہے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں دکھتا ہے. ایک آدمی بیوی والا ہے ہم بستری کرتا ہے تو اس کے اندر وہ خواہشات نہیں ہوتی, وہ تھوڑا سا جو ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ یا معاشر الشباب تم میں سے جو نوجوان ہیں وہ شادی کر لیں فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ, کیونکہ اس سے نگاہیں جھک جاتی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو شادی ایک آدمی کو کنٹرول کرتی ہے اس کو اتنا بڑا سکون دیتی ہے وہ آدمی کے اندر ہے ہی نہیں. وہ کون سی جو ہے عبادت میں اس کو نشاط پیدا ہوگا, اس کی عبادت میں بہرحال کچھ نہ کچھ مائنس پوائنٹ ہوگا. یہ سب اچھی چیزیں ہیں, ان چیزوں سے دور ہی رہ کے آدمی مجبوری میں دور ہو تو الگ مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مدد بھی کرے, اس کا کوئی عوض بھی دے دے اس کو, مجھے کچھ ہم موقع اللہ دے تعالیٰ سے سکتے ہیں. امید کر سکتے ہیں. لیکن اختیاری طور پر آدمی جان بوجھ کے بیویوں سے دور رہے پھر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, فطرت سے لڑ کے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کوئی مجبوری ہے آدمی شادی نہیں کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہے تو الگ بات, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر شادی کے وہ ساری چیزیں دے دے اللہ تعالیٰ اس کو, یعنی وہ نشاط دے دے اور وہ تقویٰ دے دے, وہ سب کچھ دے دے اللہ تعالیٰ, ہو سکتا ہے. لیکن شادی کی طاقت ہے, پھر بھی آدمی شادی نہیں کر رہا تو سنت کی مخالفت کر رہا نا اللہ کے رسول میں کے. کچھ بول سکتا ہوں پلیز مجھے بولنے دیجیے. جی ہاں بتائیے اسماعیل بھائی بتائیے, ہم لوگ چاہ رہے تھے اچھے سے جواب آ جائے, آپ کا ہی سوال نہیں ہے دوسرے بھی لوگوں کا سوال یہی سوال تھا. سرفراز صاحب نے بولا کہ صوفیوں نے لکھا کہ وہ فلانے نے ایک ٹانگ میں, وہ سب جھوٹی باتیں, ہمارے علماء بھی چیزوں کو نہیں مانتے ہیں. اب تو بہت سے علماء نے اس کا نکار دیا سب جھوٹی کہانیوں کو, میں بھی نہیں مانتا. کون سی بات کس کہانی کو, ایک پیر پر قرآن ختم کرنے کو, جی یہ سب فالتو باتیں ہیں, میں بھی نہیں مانتا فالتو اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو حوالے تلاش کر کے دے دیتا ہوں. مجھے پتا ہے, میں نے خود پڑھا ہوا فضائل عمل میں نے خود پڑھا ہے, میں اس کو جھوٹ مانتا ہوں, لیکن اب کے علماء ہمارے انکار کر رہے ہیں. جو نئے ارے یہ کون سے علماء بھائی, فضائل اعمال میں واقعہ درج ہے, آپ بول رہے ہیں اب کے علماء. دیوبندی مسلک کو نمائندگی مولانا زکریا صاحب کریں گے کہ اب کے علماء کریں گے؟ کون سے عالم نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے, حوالہ دیں تو آپ. جی کہاں لکھا ہے کہیں پر کہ یہ غلط ہے؟ یہ ہاں جی مجھے بولنے دیجیے نا. طارق جمیل صاحب نے خود کہا کہ عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز سب جھوٹی باتیں ہیں. بہت سے علماء ہمارے کہہ چکے ہیں سب باتیں جھوٹی ہیں, فالتو باتیں ہیں, میں نہیں مانتا. کہاں بھائی, طارق جمیل کو تو خود دیوبندی نہیں مانتے. طارق جمیل کا حوالہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ طارق جمیل کو تو خود دیوبندی نہیں مانتے, اور طارق جمیل اس سے زیادہ جھوٹی باتیں کرتے رہے. آپ طارق جمیل کا حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ دیوبند کے جو معتبر علماء ہیں جو دیوبندی مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں, کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ فضائل عمل میں یہ واقعات جھوٹے ہیں؟ بھائی میں الگ طرح کا دیوبندی ہوں تھوڑا سا. تو آپ الگ طرح کے, آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں نا, ہم دیوبندی مسلک کی بات کر رہے ہیں. ہم کو کیا پتا, ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں کہ آپ کون ہے. ذرا ویڈیو آن کریے اپنی. ویڈیو کیسے آن کروں گا؟ تو دیکھیں بھائی الگ طرح کا دیوبندی کیسا لگتا ہے دیکھنے میں, کیسے پتا چلے گا کہ الگ طرح کے دیوبندی ہیں آپ؟ شکل سب انسان کا سیم ہوتا ہے, شکل کا کیا مطلب. ارے تو بھائی ایک الگ طرح کا دیوبندی, ایک الگ طرح کا دیوبندی تو دیکھ لیں ہم, کہ ایک الگ طرح کا دیوبندی کیسا آ گیا جو کہہ رہا ہے کہ فضائل عمل کی واقعات جھوٹے ہیں. اتنا بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں, چہرہ دکھا کے بولے نا, اتنی بڑی بات جرات ہے تو آپ چہرہ دکھا کر کے بولے تاکہ ہم ثبوت پیش کر سکیں کہ بھائی ہم کو ایک الگ طرح کا دیوبندی ملا ہے جو کہہ رہا ہے کہ فضائل عمل بھی جھوٹے واقعات لکھیں. بھائی لکھیں تو آپ اپنا چہرہ دکھا کر کے ایک بار بول دیں تاکہ ہم دوسرے دیوبندیوں پہ حجت قائم کر سکیں کہ بھائی یہ ایک الگ طرح کا دیوبندی ملا ہے جو کہہ رہا ہے کہ فضائل عمل میں یہ واقعات جھوٹے لکھے ہوئے. چلیے کم آن, شاباش. ان کے گھر والے دوڑا کے ماریں گے کہاں گئے بھائی دیوبندی مسلک کیا ہے, یہ تو فضائل اعمال تو اس کی نمائندہ کتاب ہے. یا دیوبندی مسلک میں اب تک کے دفاع کرتے رہے ہیں لوگ, اب آج تک دفاع کر رہے ہیں. کل ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ کوئی عالمہ ہے دیوبند کی, اور وہ جو ہے وہ فضائل اعمال کے واقعات غلط سلط سناتی ہیں, اور ہم لوگ روکتے ہیں, تو انہوں نے پورا PDF بھیج دیا کہ فضائل اعمال جو ہے وہ مستند معتبر کتاب ہے. یہ کتاب اب بھی آپ کے مدرسوں, آپ کے مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہے کتاب, یہ ابھی بھی آپ کے یہاں پر تبلیغ کا نصاب ہے. تو آپ الگ طرح کے دیوبندی تو ٹھیک ہے, ہم الگ طرح کے دیوبندیوں کا رد نہیں کر رہے ہیں, ہم اصلی دیوبندیوں کا رد کر رہے ہیں. آپ الگ طرح کے دیوبندی ہیں تو آپ اس معاملے میں آپ کا رد نہیں کر رہے ہیں, جو اصلی دیوبندی ہے ان کا رد کر رہے ہیں. ہم الگ طرح کے دیوبندیوں کا رد نہیں کر رہے ہیں. جی ایک بات بتا دوں, نظام الدین مرکز میں بھی ختم ہو گیا پڑھانا فضائل اعمال. حالانکہ ہم نے بھائی برات کا اظہار ہو گیا, ان کے علماء نے برات کا اظہار کر دیا کہ یہ ساری چیزیں جھوٹی ہیں. بھائی کوئی بہت سے بول رہے ہیں یار, اب میں کیسے بتاؤں آپ کو, ہیں بہت سے جو کہتے ہیں, منہ پہ نہیں کہتے لیکن کہتے بہت سے ہیں. منہ پر کہیے, منہ پر کہیے نا, تب سمجھ میں. جو عوام اب تک کے ان چیزوں کو پڑھتی رہی ہے, اور ان چیزوں کو پڑھنے کی وجہ سے جو ایک مزاج اس کا بنا ہے, وہ منہ پر کہنے سے ہی تو وہ ختم ہوگا نا. اہل حدیث کہتے ہیں تو اہل دشمن ہو جاتے ہیں, تو آپ منہ پر آ کر کے کہیے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اچھا یہ بہرحال چلیے, آپ الگ طرح کی دیوبندی, تب آپ سے کیا اختلاف کیا جائے, تو اصلی دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں بات چلیے ٹھیک ہے, میں نے مان لیا کہ وہ ایک بات سنیے گا,
یہ جیسے کہ ہے 1 2 3 کرامت بتاتا تو اس میں مجھے کوئی دقت نظر نہیں آتی. وہ سن لیجیے کون سی کرامت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو دھلتے ہوئے گناہ دکھتے تھے. پہلا مجھے اس میں دقت نہیں نظر آ رہی. ہوا میں اڑنے میں کوئی دقت نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا. سمندر میں چلنے میں کوئی دقت نہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کرامت ارے تھی کہ بھائی وہ پہلے ثابت کرے. دقت کی بات تو بعد میں آئے گی نا. ایک طرف راز ایک چیز پکڑتے ہیں انہوں نے, ایک طرف سے گناہ. آپ نے کہا کہ گناہ ہے جھڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے آپ کو, اس میں کوئی دقت نہیں دکھ رہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وضو کے ساتھ لوگوں کے جو گناہ جھڑ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی وضو کر رہا ہے اس کے ساتھ جو گناہ جھڑ رہے ہیں یہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں, یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کرامت کے طور پہ اللہ کی عطا ہاں سے, کرامت ہی کے طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کی عطا سے, جی ہاں اللہ کی عطا سے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نا. ہاں ہاں؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون ہوتے ہیں کہ دوسروں کے گناہوں کو ٹٹولنے والے, جاسوسی کرنے والے, دیکھنے والے؟ اللہ رب العالمین جب وہ کہتا ہے کہ بہت سارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, ان کو کس نے کہا دیکھنے کے لیے؟ ایک میاں بھائی ہم استری کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے دیکھیں گے گھر سے, یہ کرامت ہے. وہ الگ بات ہے, وہ الگ چیز ہوگی. وہ بھی ہے آپ کی کتابوں میں, وہ بھی ہے کہ بیڈ روم تک پہنچ گئے, وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. وہ لیکن ہاں کسی بھی کتاب میں ہے, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین تو گناہوں کو پردہ ڈالنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجسس میں نہ پڑھو, یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ بات کہنا آپ جس کو کہہ رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں, اس میں پرابلم یہ ہے کہ گناہ ایک پرائیویٹ مسئلہ ہوتا ہے, کسی کا پرسنل مسئلہ ہوتا ہے. اگر اس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے کسی کو نہیں پتا, تو بھائی یہ امام صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں دوسرے کے گناہ کو؟ یہ اللہ بندے کا معاملہ ہے. یہ گناہ جھڑ رہے ہیں, یہ دیکھنے والے کون ہوتے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ شریعت کے خلاف چیز ہے, اس کو کیسے مان لیں گے؟ یہ شریعت کے خلاف ہے. کسی کے گناہوں کو کے ٹٹولنا اور گناہوں کا پٹارا کھول دینا کسی آدمی کے سامنے, یہ کون سی شریعت میں بھائی؟ یہ کون سی شریعت میں ہے؟ دوسرے کو یعنی ایک آدمی نے کیا کیا, اللہ اس کے بندے, اللہ کے بیچ میں تھا, اس کے بندے میں تھا, اور اللہ معاف بھی کر رہا ہے. پرابلم یہ ہے نا, مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف بھی کر رہا ہے. یعنی وضو کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ گناہ جھڑ رہا ہے, اور اس کے باوجود بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخش رہا ہے تو گناہ بخش رہا ہے, اللہ تعالیٰ گناہ تو معاف کر رہا ہے, لیکن گناہ پہ پردہ نہیں ڈال رہا ہے, نمائش کر رہا ہے. امام صاحب دیکھو دنیا بھر کو بتاؤ, یہ کون سی کرامت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, چلے مان لیا آپ کی بات, مان لیا مان گیا نا کہ یہ غلط ہے. اس واقعے کو دوبارہ میں سپورٹ کرنا کہ یہ صحیح ہے. شیخ سرفراز سمجھا ان کو, ہوا میں اڑنے میں کیا دقت ہوگی؟ آپ نے سمجھا دیا شیخ, اچھی بات. ارے بھائی پہلے ثابت تو کریں, ثابت تو کریں آپ. پہلے آپ یہ واقعات بھائی کوئی چیز پہلے ثابت کریں نا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس پہ تلت ثم ینقش, پہلے دیوار بناؤ پھر اس میں نقش و نگار کرو. تو پہلے دیوار تو بناؤ پھر اس کے بعد اس میں نقش و نگار کرنا ہے نا. پہلے ثابت تو کرو کہ یہ واقعات ہوئے صحیح سندوں کے ساتھ میں. ہوا میں اڑ سکتے ہیں کہ کرامت کے طور پہ. حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو وہ بے موسمی پھل میں تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھتے تو پیٹ بھر جاتا تھا. یہ بات لکھی ہے بہت سے اہل حدیث علماء کی کتابوں. ارے بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں, جن لوگوں کی طرف آپ یہ چیزیں منسوب کر رہے ہیں پہلے ان سے ثابت تو کریں یہ واقعات. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن تیمیہ قرآن شریف پڑھتے تو ان کا پیٹ بھر جاتا تھا, وہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. قرآن شریف پڑھتے تھے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. ہاں پیٹ بھرنا یعنی کہ ان کا بھوک. بھائی آپ جیسے ہم نے ابھی کیا کہا کہ آپ کسی بھی ولی کی طرف کوئی کرامت منسوب کر رہے ہیں, پہلے اس کو ثابت کریں. جب ثابت کر دیں گے پھر یہ بحث آئے گی کہ بھائی ٹھیک ہے اس ہم تو کرامت کے ظہور کا انکار نہیں کرتے. ہم نے آپ اس سے پہلے بھی کرامتوں کے حوالے سے اپنا یہ موقف ظاہر کیا ہے کہ بھائی کرامتوں کا ظہور حق ہے, سچ ہے. کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر ظاہر کرتا ہے کرامتیں. لیکن ایک تو کرامتوں کا ایک جو کرامتوں کے حوالے سے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو مبالغے والا معاملہ ہے کہ ایک ولی سے اتنی کرامتوں کا ثابت کر دیتے ہیں کہ پورے صحابہ کی کرامتیں ملا لے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. یعنی یہ کرامت امدادیہ غالباً حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے کرامات پر ایک پوری کتاب لکھ دی گئی. تو کرامتوں کا ظہور آپ یہ بھی دیکھیں نا, شریعت کے اصول اور ضابطے میں صحابہ کرام کی پوری کرامتیں آپ ملا لیں, کتنی کرامتوں کے واقعات آپ کو ملیں گے. اور دیوبندی بریلوی ایک بزرگ کو اٹھا لینا تو اتنی کرامتیں کہ سارے صحابہ کی کرامتیں اتنی بڑی نہیں ہو پائیں گی, جبکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی صحابہ تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کرامت ظاہر ہوتی ہے, اتنا ظاہر ہو جاتی, اتنی ایک حادمی سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اور کرامت میں اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی فرق ہے؟ کرامت کے نام پہ جو سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ سب آپ بندوں کے حوالے کر دیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پرابلمیٹک ہیں کہ آپ بندوں کی طرف وہ باتیں منسوب کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں. تو اس کو آپ کرامت نہیں بول سکتے کہ یہ کرامت ہے,
کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص صفات ہے وہ آپ بندوں کی طرف منسوب کر دیں کہ کوئی کہیں کسی کی کشتی ڈوب رہی ہے اور وہ کس غالباً حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں کسی نے لکھا کہ کوئی غلام جو ہے وہ پیٹ دبا رہا تھا یا نہلا رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، تو دیکھا کہ پیٹ میں کہیں کچھ خروچ آ گئی ہے یا کوئی نشان پڑا ہوا ہے، تو کہا وہ فلاں جگہ کشتی ڈوب رہی تھی تو میں نے اس کو اس پر میرا ایک مرید تھا تو اس نے پکار لگائی تو میں نے اس کو بچانے کے لیے پہنچا تھا، تو یہ اس کا نشان ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توڑ کر کے یہ پیروں سے جوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری کرامتیں چاہے ابن تیمیہ ہی کا حوالہ آپ دیں، اگر آپ ابن تیمیہ کے حوالے سے بھی کوئی بات کر رہے ہیں تو ہم پہلے پوچھیں گے کہ بھائی یہ دکھائیں کہ یہ کہاں پر لکھا ہے۔ اور اگر جو ثابت شدہ کرامتیں کسی اللہ کے بندے کی، اگر اللہ تعالیٰ کی کسی ولی کی جس کا نیک ہونا، شریعت کا پابند ہونا پتا ہے، اس کی اگر کوئی کرامت ہو رہی تو ہم کرامت کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی کرامتیں ہوتی ہیں، ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں، ہم کرامت کو عقلی میزان پر نہیں تولتے۔ اصل میں آپ جس بات کا رد کر رہے ہیں نا کہ بعض لوگ، ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہو کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، تو کرامت تو کہتے ہی خرق عادت امر کو ہے کہ جو یوجول جو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنائے ہیں، ضابطے بنائے ہیں دنیا میں، اس کے خلاف ہو، تو جو خرق عادت چیز ہوتی ہے اسی کرامت کہتے ہیں ہم۔ اس رویے کے مؤید نہیں ہے کہ عقلی بنیادوں پر کرامتوں کو تولا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کرامت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ عقلی معیارات پر آپ کے نہیں اترے گی، لیکن شریعت کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے وہ چیزیں۔ اور کوئی چیز اگر آپ کسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو پہلے ہم کہتے ہیں آپ ثابت کریں، پھر اس کے بعد غور کیا جائے گا، اور اگر شریعت کے اصولوں سے نہیں ٹکرا رہی تو تسلیم بھی کر لیا جائے گا۔ لیکن کرامتوں سے پھر بھی کرامتوں سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا کہ کسی سے کوئی صاحب کرامت کوئی اگر ثابت بھی ہو گیا اللہ کا ولی تو آپ اس کو مشکلوں میں پکارنے لگیں گے اور اس سے فریادیں اور دعائیں کرنے لگیں گے۔ کون کرتا ہے بھائی؟ اچھا ہم لوگ جو بریلوی لوگ کرتے ہیں، جو کئی اسٹریم میں ہم لوگوں نے یہ بات ہے مختلف بریلوی کرتے ہیں، دیوبندی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی باتیں اب تو ہم لوگوں نے بکھری ہوئی باتیں، کبھی شیخ کفایت نے کوئی بات شیخ سرفراز نے کوئی بات میں نے کہی ہے، وہ ساری باتیں آپ اکٹھا سامنے رکھیں کہ بھئی کرامت کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو ثبوت ہونا چاہیے۔ اب ثبوت کی تفصیلات آپ سمجھ لیجئے کہ کیا تفصیلات اس کی ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے اور خلاف عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک تو خلاف عقیدہ نہ ہو، اور خلاف عقیدہ کے ساتھ ساتھ جیسے کوئی فقہی چیز ہے، مسنون ہے تو غیر مسنون نہ ہو، جائز ہے تو اس کو غیر جائز نہ کر رہا ہو، واجب ہے تو اس کو ترک نہ کر رہا ہو، تو نہ تو خلاف شریعت ہو نہ خلاف عقیدہ ہو، یہ دوسری چیز ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ انبیاء سے آگے بڑھنے کا تاثر نہ بن پا رہا ہو، اس طرح کی کرامتیں آپ بیان کر رہے ہوں، اتنی کثرت سے بیان کر رہے ہوں، اتنے بے تکلف انداز میں بیان کر رہے ہوں کہ انبیاء سے آگے بڑھنے کا ایک تاثر جا رہا ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر موحد اور نیک شخص سے صادر ہونا چاہیے، یعنی وہ صرف روزہ رکھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تہجد گزار تھا، اتنا کافی نہیں ہے، اس کو صحیح العقیدہ بھی ہونا چاہیے، وہ صحیح العقیدہ ہو اور نیک ہو، یہ دونوں لفظ ہونا چاہیے تو ہم مانیں گے۔ پھر اس میں ایک آخری چیز جو ہے کہ ادعا اور اعلان سے گریز پایا جاتا ہو، یعنی وہ سر کھل گیا ہو، کسی طریقے سے کوئی جان گیا ہو۔ اب آپ جو ابھی ہوا اور اس کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم مان بھی لیا، حالانکہ ابھی کفایت بھائی نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ بھی خلافی ہے، لیکن مان لیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس میں تو ادعا، اس میں کوئی گریز نہیں، اس میں تو مقابلہ آرائی چل رہی ہے بھائی۔ ایک پانی پہ پڑھ رہا ہے نماز، تو انہوں نے ہوا میں اٹھا کر کے مسلح پھینک دیا اور کھٹ پہ مسلح پہ ہوا میں سوار ہو گئی، تو یہاں کیا ضرورت ہے؟ یہاں کون سا داعی ہے؟ کوئی مصلحت اور ضرورت اس کی بلا وجہ سے کرتب دکھانے کے لیے نہیں، کوئی شرعی مصلحت ہے، جیسے میں نے کچھ مثالیں دی نا کہ صحیحین میں جتنی کرامتیں ہیں سب میں بندہ کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی پرابلم میں کوئی نہ کوئی مصلحت درپیش ہے، بلا وجہ آپ لوگ کرامتیں دکھا رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، معاصی ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، کسی کی پرائیویسی بھنگ کر رہے ہیں، آپ ان کو کرامت کا نام دے رہے ہیں۔ جی میں یہ بول رہا ہوں کہ ہوا میں اڑنا کسی مصلحت کے تحت پاسبل ہے کہ نہیں، اگر ثابت ہو جائے، پوچھ رہا ہوں پاسبل ہے کہ کرامت کا جواب، اتنا بس سوال کا جواب دے دیجیے ہاں یا فرضی نہیں، ہم فرضی چیزوں کا جواب کیوں دیں گے بھائی؟ آپ فرض کر رہے ہیں ہم جواب دیں، پہلے ثابت تو کریں، بار بار ہم آپ سے ہی بات کہہ رہے ہیں، پہلے دیوار بناؤ پھر اس پہ نقش و نگار کرو، دیوار بنی نہیں، نقش و نگار ہوا میں تھوڑی ہوگا، پہلے آپ ثابت تو کریں کہ کوئی اڑا ہے، پھر اس کے بعد غور کریں گے نا۔ اور کیوں اڑانا ہے بھائی کسی کو ہوا میں؟ آپ کسی کو ہوا میں کیوں اڑانا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ اس سے اللہ کے بندوں کا جی شکایت کرنا ہے تو کسی بزرگ سے بغیر شادی کے بچے پیدا کرا دو نا، یہ سب چیزیں کیوں نہیں فرض کر سکتا ہے؟ خلاف شریعت ہے، خلاف شریعت ہے، نہیں ارے بھائی
करामत की बात कर रहा हूँ ना, ऐसे फर्ज करते तो क्या नहीं फर्ज होता, करामत की बात है ना, तो ये सब क्यों नहीं करते? तो फर्जी चीजों में जाओगे, उसकी कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए करामतों पे बात करना है तो साबित शुदा जो चीजें साबित शुदा उन्हीं पे बात कीजिए, ये मत बात कीजिए ये हो सकता है वो हो सकता है। चलिए ठीक है। बहुत बेहतरीन। अच्छा, एक बात ये नहीं समझ में आ रही है सरफराज किफायत भाई कि ये सारी करामतें हमेशा माजी में होती हैं, ये जितनी करामतें होती हैं माजी में होती हैं, कभी हाल में नहीं होती। भाई हाल में उनको क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों होता है कि जब एक जमाना गुजर जाता है, एक सदी गुजर जाती, एक नस्ल गुजर जाती है, तब उन करामतों को बयान किया जाता है दूसरी नस्ल में। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो करामतें जो आप बयान कर रहे हैं वो मुआसिर क्यों नहीं है, मौजूदा जमाने में क्यों नहीं है? मौजूदा जमाने में भी तो कम से कम 150,000 लोगों में, अभी तो आप माजी की बयान करना होगा तो कहेंगे उधर सलाम फेरा था तो पूरे हाफिज हो गए, इधर सलाम फेरा तो पूरे हाफिज हो गए। हाँ, उधर से 1,000 लोग निकल रहे थे, उधर से 10,000 लोग निकल रहे थे, 40,000 लोग इस्लाम कबूल कर लिए थे, 1 लाख लोग एक निगाह में इस्लाम कबूल कर लिए थे, ये सब माजी में। हाल जो मुआसिर है, तो मुआसिर जमाना जो है, मौजूदा जमाना मिसाल के तौर पे है, उसमें बताइए 2-4 करामतें जैसी आप माजी की बयान करते हैं, फिर ये नस्ल गुजर जाएगी, फिर किताब तैयार हो जाएगी, फिर करामतें तैयार हो जाएंगी, फिर कहानियां बटने लगेंगी। मुआसिर की लाइए करामतें कुछ, मैं नहीं कहता करामतें नहीं होती, असल में करामतें सिर्री ही होती हैं। तो करामतें सिर्री होती हैं, बहुत ज्यादा उनको बयान सयान का मामला नहीं होता, और इतनी कसरत से भी नहीं होती, तो कसरत से नहीं होती है और इतना बयान का मसला भी नहीं होता। अब चूंकि इंतकाल हो गया, नस्ल गुजर गई, तो अब जो है थोक रेट में आप जो है करामत बयान कर रहे हैं और कुछ भी बयान कर रहे हैं, कुछ भी कहते रहिए, अब तो है नहीं कि तहकीक की जा सके उनकी। तो ये भी एक मसला है, मुआसिर जमाने की करामत लाइए। इशा के वजू से फजर की नमाज, चलो माशाल्लाह। मेरे अच्छा आखिरी बस मैं बात कह रहा हूँ, बस मैं आखिरी बात कहके जा रहा हूँ कि मैं आमतौर पे अहले हदीस उलमा के लिए बहुत नरम दिल हूँ, और बहुत मुझे मतलब सुनता भी रहता हूँ, बहुत शेख तौसीफ रहमान राशिदी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत से मेरा उनकी वजह से चीजें संभली, सही हुआ है। तो आज मैं अहले हदीस होना चाहता हूँ। माशाल्लाह भाई, अहले हदीस कोई दीन नहीं है, आप अपने हक को तस्लीम कर लें, और जो भी है अहले हदीस होने का कोई कलमा नहीं है, कोई दीन तो नहीं है कि हम आपको कलमा पढ़ा करके बोले कि आप अहले हदीस हो जाएं। तो अहले हदीस एक तहकीक का और दीन में दलीलों की बुनियाद पर अमल करने का नाम अहले हदीस मसलक है। तो आप तहिया कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो भी बातें आप तक के पहुंचेंगी दीन के नाम पर, आप तहकीक करेंगे, दलीलें देखेंगे, और अपने आप को किसी खास उम्मती के दायरे में रख करके। आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज नहीं आ रही है? ये आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। जी आ रही जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अहले हदीस कोई ऐसा मजहब तो नहीं है कि आपको कलमा पढ़ा करके हम अहले हदीस बना दें। अहले हदीस एक मनहज का नाम है, तो आप कोशिश ये करें कि आप अहले हदीस मनहज को फॉलो करें, और जो भी बात दीन के नाम पर आए आप उसको दलीलों की कसौटी पे परखें, आंख बंद करके हर चीज मांग लेने के बजाय तहकीक करें, और तहकीक के मुताबिक जो है वो दीन पर अमल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फॉलो करें, किसी एक तकलीदी मसलक में खुद को ना बांधें, अक्ल को जो है वो दीन समझने के लिए इस्तेमाल करें, दीन का इनकार करने के लिए इस्तेमाल ना करें। यही अहले हदीसियत है, अहले हदीस और तहकीक करते रहें, इल्म बढ़ाते रहें। कलमा तो और ये मतलब सरफराज भाई, ये जो अहले हदीस होने का लफ्ज जिन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसमें एक वजाहत है कि हम जो है भाई तमाम मसालिक को जो भी है, यानी उनके यहाँ शिरक नहीं है, बहसे से मजमूई मुसलमान मानते हैं। कोई काफिर अगर आए कहे कि मैं अहले हदीस होना चाहता हूँ, कोई मुशरिक भी आए और कहे मैं अहले हदीस होना चाहता हूँ, तो अहले हदीस यानी मुसलमान होना चाहता हूँ, तो हम उसको कलमा पढ़ाएंगे। अगर कोई काफिर आके कहे कि हम अहले हदीस होना चाहते हैं, तो हम कहेंगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो लेकिन अगर कोई हमारा भाई है जो ऑलरेडी मुसलमान है, अब वो इनहिराफ का शिकार है किसी वजह से, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई कलमा थोड़ी होगा कि कोई कलमा उसके लिए है जिसको पढ़वाया जाए। नहीं, बस तहकीक को अपना मिजाज बनाएं, बिदअतों से महफूज रहें, तौहीद खालिस को इख्तियार करें, बिदअतों से महफूज रहें, तहकीक को अपना मेयार बनाएं, अहले इल्म से इल्म हासिल करते रहें। यही अहले हदीसियत है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सहाबा वाला दिन फॉलो करें। जी, मैं अहले हदीस मस्जिद में नमाज पढ़ता था, तो उससे के बाद मेरा अकीदे बहुत से ठीक हो गए, और मतलब वहां से मतलब मुझे पता है अहले हदीस किसी को काफिर भी नहीं कहते। हमारे खुद अहले हदीस मस्जिद में बहुत देवबंदी भी नमाज पढ़ने आ रहे होते हैं आवाम में से, तो मुझे तो पता था कि अल्लाह मुसलमान सबको समझते हैं इसके बारे में। बारकल्लाह, आपका सफर था ये। अल्लाह ताला आपको हिदायत इस्तिकामत अता फरमाए।
जी आप एक अलग टाइप के देवबंदी से अहले हदीस तक आपका ये छोटा सफर था इस स्ट्रीम के दौरान। चलिए जज़ाकल्लाहु खैरा। अब एक भाई है जिनका नाम, मतलब देखिए यही है ना कि ये किस्सा जो भी बयान किया है सही है गलत, खुद सोचे वो लोग ना कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह खुद क्यों शरीयत की मुखालिफत करेंगे। ये चीज़ शरीयत में पसंद ही नहीं की कि रात भर खाली इंसान मतलब मुसलसल हर रात जागते ही रहे, बस इबादत ही करते रहे। शरीयत में नापसंदीदा चीज़ें, आप जब एक इंसान को इतना बड़ा इमाम मान रहे, इतना बड़ा जो है वो आलिम मान रहे, तो फिर उससे ये आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो एक चीज़ जो नापसंदीदा है शरीयत में वो अमल करेगा वो। तो सोचने की बात है, ये बाज़ लोग बुज़ुर्गी साबित करने के चक्कर में खुद ही अपने इमाम को जो है वो कमतर साबित कर देते हैं, करामत के नाम पर उनको कमतर साबित कर देते हैं।